آیت نمبر 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں ان سے جو ایمان لائے، یعنی جو ایمان لائے ان سے جب منافقین ملاقات کرتے ہیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، جیسے کرسچن کچھ اور جوز وغیرہ جو بولتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے، خاص طور سے آج کل جو مسئلے چل رہے ہیں، کرسچن کو اپنا بھائی بنایا ہوا ہے اور کہتے ہیں کہ وہ بھی دیکھو ایمان لائے ہیں نا، تو وہ بھی ہم میں ہی شامل ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بھی اور منافقین کے لیے بھی کہ وہ جو لوگ کہتے ہیں جب ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں کے ساتھ تو کیا بولتے ہیں ایمان والوں کو؟ قالوا آمنا، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ہم بھی ایمان لائے تمہاری طرح، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، وہ کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، بے شک ہم تو مذاق اڑانے والے ہیں۔ ہم جو گئے تھے نا یہ مومنوں کے پاس، ان کا محض مذاق اڑانے گئے تھے، ہم تو تمہارے ہی خیر خواہ، ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں۔ چلے اس کو دیکھتے ہیں، اس کی تفسیر۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ ملاقات کرتے ہیں منافقین یا غیر مسلم، جو غیر مسلم میں خاص طور سے کرسچن آتے ہیں، وہ جب ملاقات کرتے ہیں مومنوں کے پاس، مومنوں سے، تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے، قولوا آمنا۔ منافقین ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ہم بھی مومن ہیں، دیکھو ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں۔ جب بھی مخلص مومنوں سے ملتے ہیں تو ان سے دین کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ یہ منافقین بھی جو ہیں وہ کیا ہے، ان کے اندر تو وہ ایمان ہے ہی نہیں نا، تو وہ کیا کرتے ہیں، اگر مخلص مومن ملتے ہیں تو بولتے ہیں کہ دیکھو ہم ایمان لائے، بولنے کی ان کو کیا ضرورت تھی کہ ہم ایمان لائیں، لیکن بولتے ہیں ان سے کہ ہم ایمان لائیں، تو ان سے دین کی باتیں کرنے لگتے ہیں، جو بھی انہیں تھوڑی بہت نالج ہوتی ہے وہ باتیں کرنے لگتے ہیں، حالانکہ دین سے ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، لیکن باتیں ایسے کرنے لگتے ہیں جیسے ان کی طرح کوئی دیندار ہی نہیں۔ ایسے بھی لوگ آپ نے کبھی دیکھے ہوں گے، بڑی بڑی باتیں، خاص طور سے جہاں پر اپنا مطلب، اپنا مقصد پورا کرنا ہو، وہاں پر وہ دین کی بات چھیڑیں گے، جبکہ نہ کبھی وہ نماز پڑھتے ہیں اور نہ کبھی روزہ رکھتے ہیں، اور اگر نماز پڑھے تو بھی کون سی پڑھیں گے، جمعہ ٹو جمعہ، یا صرف مغرب کی نماز پڑھیں گے، یا عید ٹو عید، ایسی نماز پڑھتے ہیں، لیکن دین کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اور صرف بڑی بڑی مسجدیں بنانے کے لیے پیسے جمع کریں گے، اس کے پاس سے لے اس کے پاس سے لے، اور بولتے ہیں کہ ہم مسجدیں بنا رہے ہیں، بڑی بڑی مسجد بنا رہے ہیں تاکہ یہ ایک دین کا کام ہو ہمارے طرف سے، اور دوسروں کے پیسے سے مسجد بنا کر کہتے ہیں کہ دیکھو یہ میں نے مسجد بنائی ہے، اور ایسا ڈیکوریٹ کریں گے کہ جو آ کے وہ مسجد دیکھ کے جائے۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، اپنے آپ کو مومنوں کے خیر خواہ ظاہر کرتے، بتاتے کہ ہم بھی آپ کے خیر خواہ ہیں، دیکھو ہم کیا کیا کام کر رہے ہیں، دین کے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، تم کو کبھی خیال تو بھی آیا کہ مسجد آپ بنائیں؟ تو مومنوں کے بیچ میں رہ کر دین اور ایون دنیا کی بھی باتیں ایسے کریں گے کہ لوگ سنتے رہیں، ان کی طرح کوئی بات کرنے والا ہی نہیں ہے، اتنے اچھے پیار سے میٹھی باتوں سے لوگوں کو خوش بھی کرتے ہیں لوگ، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہوتے ہیں، بہت زیادہ جھگڑالو۔ سورہ البقرہ آیہ نمبر 204، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اور بعض لوگ، یعنی بعض لوگ یہاں مراد ہیں منافقین، ایسے ہیں کہ جن کی چکنی چپڑی باتیں تمہیں دنیا کی زندگی میں بہت اچھی لگتی ہیں، یعنی دلکش معلوم ہوتی ہے، بہت خوبصورت معلوم ہوتی ہیں ان کی باتیں، اور وہ اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ بناتے ہیں، حالانکہ وہ زبردست جھگڑالو ہیں، اور اللہ کی قسمیں بھی کھاتے ہیں لوگ، بولتے ہیں اللہ کی قسم ایسی بات ہے،
اور اتنی پیاری باتیں اگر آپ ان کے سامنے رہیں گے نا تو کہیں گے کہ ماشاءاللہ بہت ہی ہمارے خیر خواہ ہے، اور ان کی طرح کوئی انسان ہی نہیں ہے۔ بہت بہت پیاری، یعنی خوبصورت باتیں کریں گے آپ سے، آپ کو بھی ایسی باتیں کرنے نہیں آئیں گی۔ لوگوں کے سامنے بہت ہی میٹھی باتیں کریں گے، لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے، آپ کو فون کر کے آپ کے پاس سخت جھگڑا کرنا شروع کریں گے، صرف دوسروں کو سامنے دکھانے کے لیے آپ سے اچھی باتیں کر رہے تھے۔ اب پارٹی شارٹی میں ملے، بہت اچھی بات کی کیونکہ یہ دوست وغیرہ سب ہے، رشتہ دار ہے، چلے ان کے پاس اچھی باتیں کرتے، لیکن بعد میں کیا کرتے ہیں، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ فون کرتے ہیں اور پھر جھگڑا کرنا شروع کرتے ہیں، اور کبھی کبھی تو سب کے سامنے ہی جھگڑا شروع کرتے ہیں۔ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ دیکھتے نہیں ہیں محفل میں کون ہیں، بڑے ہیں، رسپیکٹ دینی چاہیے کس کی، بڑوں سے بھی بدتمیزی، سخت جھگڑا لو، کیونکہ منافقت ایک دن کھل جاتی ہے نا، تو کہیں نہ کہیں ابھی یہ پیچھے سے بھی اگر ہمارے پاس جھگڑا کرے تو کہیں نہ کہیں ان کی پول کھلے گی ہی کھلے گی۔ اندر کا دبایا ہوا بغض جو ہے نا وہ باہر پھوٹ کر ہی آتا ہے۔ تو منافقوں کی باتیں ہی نہیں بلکہ ان کے جو جسم کے شیپ آپ دیکھیں گے نا تو دیکھتے رہ جائیں، اتنے اٹریکٹیو شیپ ہوتے ہیں۔ اپنے جو ظاہری جو خوبصورتی ہے نا اس کا بہت خیال رکھتے ہیں لوگ۔ ان کے قول اور فعل میں، یعنی جو عمل کرنے میں اور بولنے میں، اس کے بارے میں بہت ساری باتیں اللہ نے کھول کے بیان کی ہے قرآن میں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم معلوم کریں، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے نہیں، اور اگر ہم میں بھی یہ چیز ہے تو ہم ریکٹیفائی کریں اس کو، ہماری اصلاح کریں۔ اور ان کے قول اور فعل میں بھی تضاد ہوتے ہیں، یاد رکھیں۔ ان کے قول کیسے ہوتے ہیں اور ان کے فعل کیسے ہوتے ہیں، کرنا کچھ بولنا کچھ، تو یہ بھی تضاد ہوتا ہے۔ اور کیا کیا ہوتے ہیں وہ بھی اللہ نے بہت ساری چیزیں قرآن میں کھول کے بیان کی ہوئی ہے۔ ایون سورہ منافقون میں آپ دیکھیں گے ان کی کیسی کیسی پول کھولی گئی ہے۔ ایک تو آیت آتی ہے سورہ المنافقون کی آیت نمبر 4 میں، جس کا مفہوم یہ ہے، اور جب آپ انہیں یعنی منافقوں کو دیکھیں گے، ان کے جسم یعنی ان کی قد و قامت، یعنی ان کا جو ہائٹ وغیرہ اور ان کی جو جسمانی شیپ وغیرہ ہے وہ آپ کو تعجب میں ڈالے گی، بہت سرپرائز ہوں گے، واو کیا شیپ ہے، کتنی اچھی انہوں نے مینٹین کی ہوئی اپنی جسمانی خوبصورتی کو۔ یعنی اپنی اپیرنس، جو فزیکل اپیرنس ہے نا اس پر ان کا بہت زیادہ دھیان ہوتا ہے، صرف ظاہری چیزیں، اندر دل کی خوبصورتی کا خیال نہیں ہوتا انہیں۔ اور اگر وہ بات کریں گے تو آپ ان کی بات بہت غور کر کے سنیں گے، کتنی میٹھی کتنی خوبصورت باتیں کہ ہم نے کبھی ایسی باتیں نہیں سنی، مگر وہ عقل اور ایمان سے خالی ہیں، عقل بھی نہیں ہے، ایمان بھی نہیں ہے اندر۔ گویا وہ کھوکھلی یعنی ہالو جیسی ہوتی ہے نا، ہالو لکڑیاں جو ہوتی ہیں، ہالو لکڑیاں ہیں، کھوکھلی لکڑیاں ہیں جو دیوار وغیرہ سے ٹیک لگا دی گئی ہے۔ یعنی اگر کھوکھلی لکڑیاں آپ دیوار سے ٹیک لگائیں گے تو کیا ہوگا، وہ ویسے ٹکے گی کہ گرے گی؟ تو اس طرح سے صرف دکھنے میں خوبصورت ہے، ہو سکتا ہے آپ کو وہ لکڑی بہت خوبصورت نظر آ رہی ہے لیکن اندر کچھ نہیں ہے، اس کے کھوکھلا پن ہے، سب نہ ایمان ہے اندر نہ عقل ہے۔ جس طرح لکڑیاں سن نہیں سکتی، سوچ نہیں سکتی، ایون سمجھ بھی نہیں ہوتی ہے، ایک لکڑی کو لے لیں اس میں کیا سمجھ ہوتی ہے، اسی طرح یہ لوگ دین کی مجلسوں میں آ کر دین کی باتیں دھیان سے نہیں سنتے، یعنی دین کی اگر تعلیم بھی لے رہے ہیں، تفسیر بھی سن رہے ہیں یا کچھ اور عقیدے کا بھی لیکچر سن رہے تو غور نہیں کرتے، بس اٹینڈنس لگانی ہے کیونکہ کمپلسری ہے یا کچھ اور ریزن کے لیے، تو اس طرح سے صرف آتے ہیں لیکن دھیان نہیں رہتا ان کا، کیا ٹیچر پڑھا رہے ہیں کچھ دھیان نہیں، صرف آ کے بیٹھتے ہیں، اور کچھ سن بھی لیں تو ان کو سوچنے اور سمجھنے کی فکر نہیں ہوتی کہ ہم نے کیا سنا، یہ بھی یعنی یہ سوچ نہیں ہوتی، سمجھتے بھی نہیں کیا یہ پڑھا رہی ہے، کہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ صرف دکھاوا کرنے کے لیے مجلسوں میں آتے ہیں کہ ہم بھی دیکھیں، ہم بھی دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو یہ صرف دکھاوے کے لیے آتے ہیں۔ وہ ہر زور کی آواز یعنی چیخ جو ہوتی ہے
اس کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں کہ ان پر کوئی بلا آئی ہے۔ کتنے ڈرپوک ہوتے ہیں نا، کہ کوئی بھی زور کی آواز ان کو لگتا ہے کچھ میرے اوپر ہی تو مصیبت نہیں آئی ہوئی ہے۔ اور یہ بات کہی گئی نا، یہ ایمان والوں سے منافق ہے نا، ڈرتے بھی ہیں، ڈرپوک ہوتے ہیں یہ۔ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ہمارے راز کھل نہ جائیں۔ اگر ان کے ساتھ بیٹھیں گے، قرآن کی بات پڑھیں گے، تو قرآن میں تو ہماری پول کھولی ہوئی ہیں، کبھی ان کو بھی پتہ ہے ہماری زندگی کے بارے میں کچھ تھوڑا بہت، تو پھر وہ پول کھل جائے گی، ہماری بے عزتی ہو جائے گی، یہ بھی ڈر رہتا ہے ان کو۔ یا ہمارے فلاں حرکت پر پکڑ نہ ہو جائے، ہم جو کچھ حرکتیں کرتے ہیں انہیں برابر پتہ چلے گا کہ ہم ہی منافق ہیں، ایسے کچھ حرکتیں کریں گے ہم تو وہ بھی ہماری پکڑ ہو جائے گی۔ صرف ایمان والوں سے زبانی ایمان کے دعوے کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر ایمان نہیں ہوتا، صرف زبانی کلامی، دیکھو ہم بھی ایمان لائے بس۔ تو ایمان والوں سے کیا کرتے ہیں؟ ہم بھی ایمان لائے، زیادہ باتیں نہیں کرتے ایمان والوں کے پاس، کیونکہ ڈر رہتا ہے نا انہیں ایک۔ لیکن جو ایمان والے نہیں ہیں، اپنے جو شیطان ہیں، ان کے پاس بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں، ان کی باتیں ختم ہی نہیں ہوتی۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب وہ اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ کتنا بھروسہ دلا رہے ہیں، اِنَّا، بے شک ہم، اِنَّا ایمفسائز کے لیے۔ اب جب پتہ چلتا ہے ان کے شیطانوں کو، یعنی ان کے جو دوست ہیں ایمان والے نہیں ہیں، ان کے پاس جب آتے، ابھی جو ہم گئے تھے نا ایمان والوں کے پاس، بس ایسے ہی گئے تھے، مذاق مستی کرنے گئے تھے، ہم تو دراصل آپ لوگوں کے ساتھ ہی ہیں، بہت زیادہ ان کو ایمفسائز کر کے بولتے ہیں، اِنَّا مَعَكُمْ۔ دیکھیے جب شیطانوں کے پاس آتے ہیں، ان کے دوستوں کے پاس، تو بولتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن ایمان والوں کو کیا بولتے ہیں؟ قَالُوا آمَنَّا، آمَنَّا، ہم ایمان لائیں، اس میں زیادہ کچھ ایمفسائز نہیں ہوتی ان کی۔ لیکن جب شیطانوں کے پاس ہوتے ہیں تو ان کی ایمفسائز اور بڑھ جاتی ہے۔ جب منافقین اپنے شیاطین یعنی شیطانوں کے پاس، شیطان ابھی کیا، کون شیطان ہے یہاں پر؟ ایک تو منافقوں کے سردار جو لیڈرز ہیں، وہ بھی شیطان کہا گیا ان کو، جیسے عبداللہ بن ابی وغیرہ جو تھے، تو اس طرح کے لیڈرز۔ پھر مشرکوں کو بھی شیطان کہا گیا یہاں پر، یعنی ان کے جو دوست ہیں جو مشرک ہیں۔ پھر علماء یہود، ایکچولی یہ اگر بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو علماء یہود کے پاس جب یہ جاتے ہیں، یہود کے علماء سے یا یہودیوں سے ملے ہوئے تھے نا، یہاں کی چگلی وہاں کر، وہاں کی چگلی یہاں کر، یہ کام کرتے تھے۔ اور خاص طر سے یہ بیک گراؤنڈ ہی آیا ہے علماء یہود کے پاس جب وہ جاتے تھے، یعنی ان کو بھی ایک اسی کیٹیگری میں ڈالا گیا ہے، یا تو نصارہ کے پاس بیٹھتے تھے۔ تو ان لوگوں کے پاس جب جاتے تھے تو ان کے پاس مومنوں سے الگ ہو کر ملتے تھے اور کہتے تھے کہ اصل میں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ آج بھی ہوتا ہے یہ پہلے کی بات نہیں ہے، آج بھی یہی بات ہے۔ آپ نے دیکھے ہوں گے کچھ لوگ، خاص طر سے کوئی پارٹی وغیرہ ہوتی ہے مسلمانوں کی، اور پھر منافقین ٹائپ جو لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ مل جاتے، لیکن جیسے ہی باہر جاتے ہیں تو پھر مذاق اڑانا شروع کرتے اپنے نان مسلم دوستوں کے اندر، اپنے ہی بھائی یعنی جو مسلمان بھائی بہن ہیں ان کے مذاق اڑانا شروع کرتے ہیں۔ ایسا انہیں اس لیے کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں یہ اصل میں ہم تمہارے ساتھ ہیں، کیوں کہتے ہیں ایسا؟ کیونکہ منافقین اپنی وفاداری کا ثبوت دینا چاہتے ہیں۔ جو جھوٹا انسان ہوتا ہے نا، اس کو ہر چیز کا ثبوت دینا پڑتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ منافقین کسی کا وفادار نہیں ہوتا، وہ نہ ہی غیر مسلم کا ہوتا ہے نہ مسلمانوں کا ہوتا ہے، کسی کا وفادار نہیں ہے، نہ یہاں کے اور نہ وہاں کے۔ سورہ نساء میں بھی آتا ہے آیت نمبر 143، جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ بیچ میں ہی ڈاماڈول ہیں، نہ پورے اس طرف نہ پورے اس طرف، ادھر کے بھی نہیں اور ادھر کے بھی نہیں، بولتے ہیں نا ایک ڈائلاگ بھی ہے، نہ یہاں کے نہ وہاں کے۔ منافقین کسی کے بھی نہیں ہوتے، یاد رکھیے، ان کی خصلت میں کیا ہے؟ دھوکے بازی ہے، دھوکے باز لوگ ہیں۔ ایسے لوگ تو اپنے والدین کے ساتھ بھی دھوکہ کرتے ہیں،
والدین کو بھی بخشتے نہیں ہیں، ان کے ساتھ بھی دھوکے بازیاں کرتے ہیں۔ یہ کسی کے مخلص ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ منافقین جو ہے وہ آستین کے سانپ ہیں، آستین کے سانپ، یعنی چھپے وار کرنے والے ہوتے ہیں یہ۔ مسجد میں یا دینی مجلسوں میں یا دیندار لوگوں کے ساتھ ملنے جائیں تو ان کا حال حلیہ آپ دیکھیں گے بالکل الگ ہوتا ہے۔ آپ عورتیں ہیں اس لیے میں عورتوں کی اگزامپل لیتی ہوں، لیکن آدمی کی الگ ہوگی۔ تو عورتیں کیا کرتی ہیں، جو اس طرح کی عورتیں ہوتی ہیں منافقین ٹائپ، جب اس طرح سے مسجد میں جائے گی یا مجلسوں میں، دینی مجلسوں میں جائے گی، پورا حجاب کرے گی، اس کا حال حلیہ الگ ہوگا، بات کرنے کا اسٹائل الگ ہوگا، بالکل الگ ہوتی ہیں۔ وہی عورت شادیوں یا بازاروں میں آپ کو نظر آئے گی تو کچھ اور ہوگی، نہ حجاب ہوگا، نہ سر پہ دوپٹہ ہوگا، کچھ بھی نہیں، بالکل الگ انسان ہوتی ہے وہ۔ خاص طور سے آپ لوگوں کو شادیوں کا بہت زیادہ ایکسپیرینس ہوا ہوگا، اور میں نے پچھلے لیسن میں بھی بتائی تھی کہ ان کے سر کے چھپڑے بھی اڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ تعجب اس وقت ہوتا ہے جب مائیں خود ایسی تعلیم دیتی ہیں اپنی جوان لڑکیوں کو کہ اگر فلاں شادی میں یا کہیں گھومنے جا رہے، اگر وہاں پر یہ ہماری رشتہ دار جو عالمہ کا کورس کی ہے یا دین کی اسٹڈی کی ہے، وہ اگر ہو تو آپ نے عبایا پہننا ہے، اگر وہ نہیں ہے تو آپ کو عبایا لینے کی کوئی ضرورت نہیں، اور ایون اگر دوپٹے بھی نہیں لیے تو بھی چلے گا۔ لیکن اگر وہ ہمارے ساتھ ہیں تو وہ ہمیں بھی لیکچر دیں گی اور آپ کو بھی لیکچر دے گی۔ اس لیے بہتر ہے کہ وہ اگر آ رہی ہے اس پارٹی میں یا کہیں گھومنے جا رہے ہیں تو آپ ضرور عبایا لیں، لیکن بعد میں آپ کو لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بغیر عبایا سے بھی آ سکتے یا بغیر دوپٹے سے بھی آ سکتے۔ اور یہ بہت بڑی تعجب کی بات ہے، یہ میں ایسے ہی نہیں اپنی طرف سے بول رہی ہوں، حقیقت بتا رہی ہوں آپ کو۔ اور ایسا نہیں کہ صرف لیڈیز اس مجلس میں ہیں، مکس گیدرنگ، یعنی جینٹس بھی اسی کے اندر ہیں، نامحرم لوگ اندر ہیں، اور ان کے سامنے یہ سب فحاشی ہو رہی ہے۔ ایون ان کے اپنے خود والد صاحب کچھ نہیں بول رہے۔ ایک بار ہوا یہ تھا کہ کوئی تو پارٹی چل رہی تھی، تو مجھے اس میں کچھ ینگ لڑکیاں نظر نہیں آ رہی تھی، تو میں نے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں، تو گھر کی عورتیں جو تھیں، مائیں وغیرہ، وہ کہنے لگی آ رہے ہیں وہ لوگ ملنے کے لیے۔ تو پھر پتہ چلا کہ وہ جو ینگ لڑکیاں تھیں، انہیں جب پتہ چلا کہ میں دیکھنے والی ہوں انہیں، اس لیے وہ جا کے اندر اسکارف باندھ رہی تھی، دوپٹے باندھ رہی تھی، کیونکہ ان کے بال کھلے، سب کھلے تھے۔ حالانکہ اس پارٹی میں ان کے کزنس بھی تھے، یعنی نان محرمس بھی تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف میرے ڈر سے وہ اسکارف باندھ رہے ہیں، حجاب کر رہے ہیں۔ اور مائیں بھی ان کو انکریج کریے ہیں کہ جب وہ آ جائیں یا آپ کو دیکھیں تو آپ اس وقت لے لینا دوپٹہ، جب وہ چلی جائے تو پھر نکال دینا۔ میرے سامنے پورا حجاب ہوتا ہے ان کا، حالانکہ میرے سامنے حجاب لینے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ میں بھی لیڈی ہوں۔ جس کے سامنے پردہ کرنا چاہے اس کے سامنے آپ کر نہیں رہے، صرف میرے ڈر سے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے نہ ہی ان ینگ لڑکیوں میں اللہ کا خوف ہے اور نہ ہی ان کے پیرنٹس میں، خاص طور سے ماں آتی ہے تو ان کو بھی خوف نہیں کہ کل اللہ کو جواب دینا ہے، کیونکہ بچوں کے بارے میں ان سے بھی پوچھ ہوگی آخرت میں، یاد رکھیں۔ بہرحال یہ ٹاپک انشاءاللہ آگے آ جائے گا ویسے، لیکن میرے بولنے کا مطلب یہی ہے کہ کسی کے سامنے کچھ اور آپ ہوتے ہوں اور ان کے پیچھے کچھ ہوتے ہوں، کیا اللہ کو خبر نہیں؟ کیا اللہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کس کے سامنے اور کس کے پیچھے؟ انسانوں کے ڈر سے زیادہ اللہ کا خوف رکھیں، تب جا کے دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنور جائے گا۔ خیر، یہ تعجب اس بات کا لگتا ہے کہ پیرنٹس بھی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اور صرف پیرنٹس ہی نہیں، ان کے گھر میں جو بڑے ہوتے ہیں جیسے خالائیں ہیں، پھپھیاں ہیں، وہ بھی انکریج کرتی ہیں۔ ینگ لڑکیوں کو کہتی ہیں ابھی تو آپ جوان ہو، ابھی تو مزے کرنے کے دن ہیں، حجاب لے کے کیا کرنا ہے، کیسے لوگ آپ کو دیکھیں گے، کیسی شادیاں ہوں گی۔ تقدیر پہ بھروسہ نہیں نا کہ جس سے شادی ہونے والی ہے اس سے ہی ہو کے رہے گی۔ ایک بار یہ ہوا تھا کہ کسی نے مجھے کسی ینگ لڑکی کے بارے میں پوچھا، اس کے حجاب وغیرہ کے بارے میں، تو میں نے کہا کہ ماشاءاللہ ہمیشہ حجاب میں ہی میں دیکھی ہوں جب بھی باہر جاتی ہے تب،
لیکن کسی نے مجھے اس کی تصویر بتائی باہر کی، سو شاکنگ، کہ اس کا دوپٹہ تک ایک سائڈ ڈالا ہوا تھا اور بالکل اس کے سر پہ بھی کچھ بھی نہیں تھا، اسکارف بھی نہیں تھا، کسی شادی میں اس نے وہ تصویر کھنچوائی تھی، سامنے کچھ پیچھے کچھ، اب کس کا کیا بتائیں ہم۔ جب میں یہ حجاب وغیرہ کی باتیں کرتی ہوں نا تو اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ حجاب وغیرہ کی کیوں باتیں زیادہ کرتی ہوں، شرک کی باتیں کریں، عقیدے کے بارے میں ٹاپک نکالیں، یہ چھوڑے باتیں۔ حالانکہ میں وہ بھی ٹاپک لیتی ہوں اور یہ بھی لیتی ہوں، لیکن جب میں حجاب کی بات کرتی ہوں تو وہ سننا پسند نہیں کرتے۔ منافق جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی مرضی چلانا چاہتے ہیں، جو ان کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے وہ کرنا پسند نہیں کرتے۔ تو ان کے حال حلیہ آپ دیکھیں گے کہ دینی مجلسوں میں الگ اور دوسری مجلسوں میں، دنیا کے مجلسوں میں بالکل حال حلیہ ان کا الگ ہوتا ہے۔ جہاں کہیں جاتے ہیں ان کی طرح بننا شروع کرتے ہیں، جیسے جس ماحول میں رہیں گے اس طرح سے کپڑے پہنیں گے، اس طرح سے بات کرنا شروع کریں گے۔ منافقین ہر ایک کو اپنے مفاد کے خاطر خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا کچھ نہ کچھ اس میں بینیفٹ ہو نا تو وہ کیا کرتے ہیں، جو میرے ساتھ ہے وہ کچھ بھی کرے، غلط کرے، کچھ کرے، میں اسے نہیں کچھ کہوں گی، وہ میری دوست ہے، میں اگر اس سے ایسی بات کروں گی تو میرا اور اس کا ریلیشن خراب ہو جائے گا، میری دوستی ٹوٹے گی، یہ بھی ایک مفاد ہے نا کہ میرے پاس بات کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، یہ بھی ایک مفاد ہے۔ غلط چیز دیکھ کے بھی وہ روک نہیں رہی ہے اپنی دوست کو یا کسی بھی رشتہ دار کو، تو اپنے مفاد کے خاطر ہر ایک کو خوش رکھتے، دیندار لوگوں کو بھی خوش رکھیں گے اور جو بے دین ہیں ان کو بھی خوش رکھتے ہیں۔ بے دین کچھ بھی کرے، پتہ ہے یہ غلط ہے تو بھی چپ بیٹھیں گے ان کو خوش رکھنے کی خاطر۔ اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو ان کو روکتے نہیں یہ لوگ، تاکہ انہیں ہر کوئی اچھا سمجھے۔ کچھ لوگوں کو آپ نے سنے ہوں گے، وہ جو لیڈی ہے نا یا کوئی بھی آدمی یا کوئی لیڈی بہت اچھی، سب کے ساتھ گھل مل کے رہتی ہے، کسی کو اس کے بارے میں کوئی کمپلین ہی نہیں ہے، ہر ایک کوئی اس کی تعریف کرتا ہے۔ ارے وہی تو وہ چاہتی ہے کہ اس کی تعریف ہو، اس لیے وہ ہر ایک کو خوش کرنے کی کوشش کر رہی ہے، وہ غلط کو غلط بولتی ہی نہیں ہے یا غلط کو روکتی ہی نہیں ہے، ہر ایک کو بنا کے رکھتی ہے، بولتے ان کی تعریف کر کے اس سبھی سے، یعنی جیسے مل جل کے رہنا، دیکھو اس سے سیکھو کیسے سب کے ساتھ وہ بات کرتی ہے، کسی کا دل نہیں دکھاتی ہے۔ ہم جب غلط چیزوں سے روکتے ہیں تو سب کے دل دکھتے بولتے، یہ نہیں سوچتے کہ وہ جہنم کی آگ سے بچا رہی ہے، جو بھی آپ کو صحیح بات بتا رہی ہو۔ یا کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ جن سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ملتا ان سے صحیح منہ سے بات ہی نہیں کرتے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ میری دوست یا یہ میری رشتہ دار جو ہے اس سے مجھے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے، وہ مجھ سے دور دور ہو رہی، دوستی بھی ذرا ختم ہو رہی ہے، اور یا تو مجھے کچھ تھوڑا بہت دیتی تھی وہ بھی اب دینا بند کر دی ہیں، تو کیا کرتے ہیں، منہ پہ ہی اس کے پاس بات کرنا شروع کرتے ہیں، تم ہے ہی ایسے، یہ بھی ایسے بھی، یعنی بولتے ہیں نا منافقین کا کچھ صحیح، یعنی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس طرح کے انسان ہیں، اچھے ہیں یا برے ہیں، دونوں طرح سے وہ شو کرتے ہیں، ان کا کوئی ایک روٹین نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر وہ دیکھتے کہ ہمارا فائدہ اس سے نہیں ہو رہا ہے تو منہ پہ بھی کچھ بھی بول دیں گے، ایسے بھی ہوتے ہیں۔ اور پہلے کیے گئے احسان جو ہوتے ہیں، ابھی دیکھیں اس کی دوست نے یا اس کے رشتہ دار نے اس پہ کچھ نہ کچھ احسان کیے ہوئے ہوتے ہیں پہلے، تو وہ احسان کو بالکل فراموش کر دیتے ہیں، اس کو بھول جاتے کہ پہلے انہوں نے ہماری کچھ مدد کی تھی یا انہوں نے ہمارے لیے کچھ نہ کچھ اس طرح سے کیا تھا کہ ہمارے جو تکلیفیں تھیں وہ تھوڑی دور ہو گئی، ریلیکس ہو گیا ہم اس کی صرف باتیں سن کے، وہ سب بھول جاتے ہیں۔ احسان فراموش لوگ ہوتے ہیں، یہ کسی کے نہیں ہوتے، یہ صرف فائدہ، جو مفاد پرست بولتے ہیں نا وہ لوگ ہیں، مفاد پرست لوگ ہیں۔ کتنا بھی آپ ان کو دیں، سونا کھلائیں، تو بھی یہ آپ کے نہیں ہونے والے، یہ ایک نہ ایک دن جب آپ دینا بند کریں گے نا، اس دن سے آپ کو برا بولنا شروع کریں گے، آپ کے سامنے بھی اور آپ کے پیچھے بھی۔ کبھی کبھی سامنے نہیں بولتے لیکن پیچھے بہت برائیاں کرتے ہیں،
کیونکہ ان کا ابھی اس سے کوئی مفاد رہا ہی نہیں، پہلا کیا ہوا وہ بھول جاتے، بالکل بھول جاتے، کچھ یاد نہیں۔ آگے انما نحن مستہزئون، کیا کہتے ہیں یہ منافقین جو ہیں اپنے شیطانوں سے کہتے ہیں بے شک ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے، ہم مذاق اڑانے والے ہیں، جو گئے تھے ان کے پاس ملنے کے لیے۔ کیونکہ اب یہ ہوتا ہے جیسے شیطان دوست ہوتے ہیں، جو میں نے ابھی بتائی کس طرح سے شیطان دوست ہمارے ہوتے ہیں، یا جو بھی دوسرے لوگ رشتہ دار ہو، لیڈرز ہو، یا کوئی بھی علماء یہود یا نصارہ، تو وہ دیکھتے ارے ہے تم کب سے دیندار ہو گئی، ان محفلوں میں جانے لگی، مذاق اڑانا شروع کرتے۔ تو وہ بولتے نہیں نہیں، ہم تو ایسے ہی گئے تھے بس دیکھنے ان کے محفلوں میں کیا چل رہا ہے، ان کی تھوڑی مذاق اڑانے گئے تھے، ان کی لینے گئے تھے، کھینچنے گئے تھے، تھوڑی اس طرح سے بات کرتے۔ منافقین کہتے ہیں کہ ہم تو ان کا مذاق اڑانے اور ان کو بیوقوف بنانے گئے تھے۔ استہزاء جو ہے نا، استہزاء وہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کو حقیر اور بے عزت سمجھنا، خلاف عقل سمجھ کر کسی کے ایسے کام پر مذاق اڑانا جو اس سے نہیں ہوا ہے نا، اس نے کیا نہیں لیکن اس کا مذاق اڑانا، اس نے کبھی وہ چیز کی بھی نہیں ہوتی ہے لیکن پھر بھی اس کا مذاق اڑانا شروع کر دے، یہ بھی استہزاء میں آتا ہے۔ اب دیکھیں جب مسلمانوں سے جب ملتے تو کیا بولتے؟ اتنا ہی کہتے ہیں ہم ایمان لائے، لیکن اپنے شیطانوں کے ساتھ ملتے، شیطان دوستوں میں ہوتے ہیں تو کھل کھل کے باتیں، زیادہ زیادہ باتیں کرتے، بہت زیادہ، ان کے ٹاپک یعنی ختم ہی نہیں ہونے والے، اتنے بہت سارے ان کے پاس ٹاپک ہوتے بات کرنے کے لیے۔ آپ یہ آیت میں ہی دیکھیں، جب مومنوں سے ملتے آمنا ایک بات کہہ دی، لیکن جب شیطانوں کے پاس ملے پہلے تو بولے کہ ہم تو بے شک تمہارے ساتھ ہیں، ایک تو یہ پورا ایمفیسائز کر کے ایک سینٹنس آگے دیکھیں کیا بولتے ہیں کہ یہ تو ہم بے شک ان کا مذاق اڑانے گئے تھے، مذاق مستی کرنے گئے تھے، ان کی کھینچنے گئے تھے تھوڑی۔ تو مسلمانوں سے بس تھوڑی سی باتیں کریں گے، لیکن یہ غیر مسلموں سے، اپنے شیطانوں سے یا جو بھی ہے میں نے بتائی سرداروں سے ملیں گے تو کھل کھل کر باتیں، بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، بے شک ہم مذاق کرنے والے ہیں ایمان والوں کا۔ مسلمانوں کے ساتھ زیادہ نہیں بولیں گے لیکن اپنے دوستوں میں لمبی لمبی باتیں کریں گے، بہت لمبی چوڑی، ان کی باتیں ختم ہی نہ ہوں۔ مسلمانوں کے سامنے تو میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں کبھی، اور مسلمانوں کو سامنے کچھ نہیں کہتے کبھی، ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کے سامنے تو بات نہیں کریں گے لیکن کیا کرتے ہیں جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں مسلمانوں سے ملنے کے بعد، مومنوں سے ملنے کے بعد، تو شیطانوں کی مجلسوں میں جا کر ان کا مذاق اڑانا شروع کرتے ہیں۔ تو کس طرح مذاق اڑاتے ہیں؟ بہت ساری چیزیں اس میں، جیسے مرد حضرات جائیں گے اور بولیں گے کیا داڑھی واڑی رکھیں، کبھی شیونگ نہیں کرتے، کیا گھنا جنگل بنا کے رکھیں، اس طرح سے کریں گے۔ یا عورتیں کیا پردہ کرنے لگی ہے، بیچاری گھٹی ہوں گی اندر، کیا اس کو پردے میں رکھا ہوا ہے، بیچاری کتنی اچھی تھی۔ اور یا تو اسی عورت کو بولیں گے کیا بڑی آئی ہے حجاب میں رہنے والی، ہمارا تو دل صاف ہے نا تو ہم کو حجاب کی ضرورت نہیں ہے، کہ ان کے دل صاف نہیں نا، ان کو حجاب کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کئی باتیں، جب دیکھو تو نماز پڑھتے رہتے ہیں لوگ، کبھی نفل پڑھ رہے، ارے فرض ہی مشکل ہے، یہ نفل بیفل کیا پڑھتے بیٹھے، دوسرے کام ہی نہیں ان کو، اشراق اور کیا دوحا پڑھ رہے، اس طرح سے مذاق اڑائیں گے۔ بیوقوف لوگ ہیں بولیں گے سود کا پیسہ نہیں لیتے، نقصان کر رہے، سود کا پیسہ نہیں لے کے نقصان کر رہے ہیں، ان کو اتنی بھی عقل نہیں کہ یہ جو انٹرسٹ کا پیسہ مل رہا ہے، بینیفٹ مل رہا ہے، اس کو وہ نہیں لے رہے، کیسے لوگ ہیں یہ؟ منافقوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دین والوں کا مذاق اڑاتے، یہ یاد رکھیں، کسی بھی محفل میں بیٹھیں گے دین والوں کی مذاق اور دین کا کبھی مذاق اڑائیں گے۔ کئی باتیں آپ کو بھی پتہ ہوگی کس طرح مذاق اڑاتے، آپ اس کا بھی اسائنمنٹ لے کے آئے مجھے، کبھی آپ نے بھی سنے ہوں گے کسی محفل میں کس طرح مذاق اڑایا جاتا ہے۔ آگے کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے۔ آپ اس میں دیکھیں، اللہ مذاق اڑاتا ہے ان کا، اور وہ ڈھیل دے رہا ہے انہیں، ان کی سرکشی میں وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ آپ اس کی تفسیر دیکھتے ہیں، اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے کہ کیا ہے؟ قرآن کی جو بعض آیات ہے نا، اس میں کچھ اس طرح کے صفات جو اچھی نہیں سمجھی جاتی، جیسے مذاق اڑانا کوئی اچھی بات نہیں ہے نا، تو اس طرح کے کچھ صفات آئے ہوئے، جیسے مذاق اڑانا، مکر کرنا، خدا یعنی کہ دھوکہ دینا، اللہ تعالیٰ کی نسبت کی گئی ہے کچھ ایسی چیزوں کو۔ اللہ کے لیے یہ نگیٹو سینس میں نہیں آتا، بلکہ ان سے بدلہ لینے کے لیے آتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جو مذاق اڑا رہے ہیں اس کا بدلہ لے رہا ہے۔ یہ محض اہل عرب جو ہیں ان کے محاورے کی وجہ سے ہے۔ عرب کی ہی لینگویج میں قرآن نازل ہوا ہے نا، قریش کی، تو اس لیے اس حساب سے ہی آپ کو ایسی باتیں ملے گی۔ ایسے افعال اللہ تعالیٰ کی طرف کبھی اکیلے منسوب نہیں ہوتے، یعنی صرف اللہ کے لیے اکیلے کے لیے نہیں آئے گا کہ اللہ مذاق اڑا رہا ہے، بلکہ کافروں کے جو افعال ہیں، جو کام ہیں، اس کے جواب کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ کبھی بھی دیکھیں ایسی چیزیں جہاں جہاں کہیں قرآن میں آئی ہیں، وہ ڈائریکٹ اللہ کے لیے نہیں آئی ہے، بلکہ یہ جو کافر ہے وہ اس طرح سے کرتے ہیں یا منافقین اس طرح سے کرتے ہیں، اور اس کے جواب میں یہ بات آئی ہوئی ہے کہ اللہ ان سے بھی یہی کر رہا ہے۔ تو یہ جواب یعنی کیا، بدلہ بولتے ہیں اس کو، اور اسی کو بولتے ہیں مشاکلہ۔ مشاکلہ کیا ہے؟ شکل سے، یعنی شکل کیا ہوتی ہے؟ دکھنے جیسی، ایک جیسی۔ تو ورنہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے اوصاف سے پاک ہے کہ اللہ مکر کرے، نعوذ باللہ، یا مذاق اڑائے۔ تو یہاں پر دیکھیں عربی زبان میں وہی یا ویسے مذموم جو فعل ہے، مذموم یعنی جو ڈس لائک چیز ہے نا، کہ کسی کا مذاق اڑانا، کسی سے دھوکہ دینا، تو عربی زبان میں وہی یا ویسے ہی مذموم فعل جواباً استعمال کیا جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں فعل کی، اس کام کی سزا دینا یا اس کی مدافعت کرنا، ڈیفینڈ کرنا اس کو، یہ مطلب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جواباً مذاق اڑانے کا مطلب منافقوں کو ان کے مذاق کا پورا پورا بدلہ دینا، کیونکہ جو جیسا کرے گا اس کو ویسی ہی چیز ملے گی۔ اچھا کیا تو اچھا بدلہ، برا کیا تو برا بدلہ ملے گا۔ بہت جلد ان کے سارے راز یعنی پول جو ہے وہ کھول دیے جائیں گے۔ یہ بھی ایک ہوتا ہے جواب میں کہ جو تم کر رہے ہو نا، اس کی ایک دن پول کھلنے والی ہے، جس سے یہ لوگ دنیا میں ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ اور اگر دنیا میں ذلیل نہیں بھی ہوئے سپوز، تو کیا ہے، آخرت تو ہے نا، آخرت میں تو رسوا ضرور ہونا ان کو، اور آخرت کے عذاب علیم، دردناک عذاب جو ہے اس میں بھی مبتلا ہوں گی۔ مومنوں کا مذاق اڑاتے ہوں، آخرت میں تمہیں دیکھ لیا جائے گا۔ عام زندگی میں بھی جب کوئی کسی کا مذاق اڑاتا ہے تو ہوتا کیا ہے، کبھی نہ کبھی یا کہیں نہ کہیں ان کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یا آپ نے ڈے ٹو ڈے لائف میں بھی دیکھے ہوں گے کہ ایک غریب مسکین یا کسی کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے، دیندار لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور جو مذاق اڑانے والا ہوتا ہے اسے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح ذلیل کیا جاتا ہے۔ لیکن سب سے بڑا مذاق پتہ ہے کب ہوگا؟ قیامت کے دن ہوگا۔ بہت بڑا مذاق اڑایا جائے گا اس کا، انہیں ذلیل کیا جائے گا، ایسے لوگوں کو جو مومنوں کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ حدید آیت نمبر 13، جس کا مفہوم یہ ہے، ابھی جو بھی آیت ہے اس کا مفہوم بتاؤں گی۔ ٹرانسلیشن تو ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ ٹرانسلیشن کرنا مشکل ہے کسی بھی آیت کا، اور میں ٹرائی کرتی ہوں کہ تفسیر کی طرح ہی اس کا مفہوم بتاؤں تاکہ سمجھ میں آئے وہ آیت کے بارے میں۔ اس میں یہ ہے کہ جس دن یعنی قیامت کے دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے کہ ذرا ہمارا انتظار کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ جب پل صراط پر
سے گزرنا ہے، ہر ایک کو گزرنا ہے نا، مومن ہو یا کافر ہو، مشرک ہو، منافق ہو، ہر ایک کو پل صراط سے گزرنا ہے۔ مومن بھی پل صراط سے گزرنے کے بعد ہی جنت میں جائیں گے۔ پل صراط پر جب جا رہے ہوں گے تو وہاں پر اندھیرا ہوگا، مومنوں کو ان کے اعمال کے مطابق روشنی دی جائے گی، جتنا جتنا کسی نے عمل کیا ہوگا اس کو اس حساب سے روشنی ملے گی۔ بہت ڈارک ہوگا، ہمیں لگتا ہے کہ پل صراط بہت شائنی برج وغیرہ اس طرح کا ہوگا، نہیں، بہت ہی ڈارک، بہت ڈارک۔ اور ہر ایک کتنی روشنی لے گا؟ جتنی اس نے دنیا میں محنت کی ہوگی دین کے لیے۔ لیکن منافقوں کو اندھیرے میں ہی رکھا جائے گا، منافق اندھیرے میں ہوں گے، کافر اندھیرے میں ہوں گے۔ جو منافق ہیں وہ مومنوں سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم کو جو اللہ نے روشنی دی ہوئی ہے نا، اس میں سے تھوڑی ہم کو دو نا، تاکہ ہم تھوڑی بہت روشنی میں چل سکیں۔ آپ دیکھیں تھوڑی بھی روشنی ہوتی ہے تو ہم ظاہر سا دیکھ سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل رات کو ہم جب لائٹ بند کرتے ہیں، ڈم بھی نہیں لگاتے ہیں، اور کسی نہ کسی کا موبائل چارج ہوتے رہتا ہے تو تھوڑی تھوڑی دیکھیں روشنی جیسی ہوتی ہے، یا تو ہم باہر سے کچھ ایسی ایک لائٹ آتی ہے تو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا چل رہا ہے روم میں یا کہیں پہ، تو اس سے بھی ہم تھوڑی بہت روشنی سے معلوم کر سکتے کہ کون سا روم کہاں ہے، کون سا باتھ روم کہاں ہے۔ لیکن یہ جو منافق ہوں گے ان کو اتنی بھی روشنی نصیب نہیں ہوگی، وہ بولیں گے مومنوں کو ذرا تھوڑی سی دے دو ہمیں روشنی تاکہ ہم ایک کراس کر سکے برج کو۔ تو کیا ہوگا؟ مومن کیا کہیں گے منافقوں کو؟ تم پیچھے کی دنیا لوٹ جاؤ، پھر وہیں روشنی تلاش کرو۔ تم جو پیچھے کی دنیا جو ہے نا، دنیا میں جو تھی وہاں ہی واپس ریٹرن ہو جاؤ، وہاں ڈھونڈو روشنی، وہاں جاؤ اور عمل کرو پہلے، اور پھر یہاں پر آؤ۔ اور یہ تو ممکن نہیں ہے۔ بس ان کی باتیں چل رہی ہوں گی، یہ سب ان کے کنورسیشن چل رہے ہوں گے مومنہ اور منافقوں کے درمیان۔ اتنے میں کیا ہوگا؟ ان کے اور اہل ایمان، یعنی جو منافقین اور اہل ایمان جو ہے ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، ایک دیوار آ جائے گی جس کا ایک دروازہ بھی ہوگا، ایک دیوار کے ساتھ دروازہ، اور اس کے اندر جو ہے، یعنی جو دروازہ ہے اس کے اندر رحمت ہوگی اور اس کے باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ کتنا ذلیل کیا جائے گا ان کو۔ دنیا میں مومنوں کا مذاق اڑا رہے تھے، اب تمہارا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، آگے چلے عذاب میں جائیں۔ تو ان کا وہاں پر بہت بڑا مذاق اڑایا جائے گا، کافروں کا، منافقوں کا۔ آگے بھی آپ سورہ میں پڑھیں گے، کچھ ایک سورہ میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو مومن ہوں گے وہ اپنے تخت پہ بیٹھ کے اوپر سے ان کا مذاق اڑائیں گے۔ ہے ہماری دنیا میں ہمارا مذاق اڑاتے تھے نا، دیکھو ہم اب تم کو اوپر سے دیکھ رہے ہیں، جل بھون رہے ہیں نا، ان کا مذاق اڑایا جائے گا۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور وہ یعنی اللہ انہیں ڈھیل دے رہا ہے اور وہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹک رہے ہیں۔ اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ڈھیل دے رہا ہے۔ اللہ کسی بھی منافق کو دنیا میں فوراً نہیں پکڑتا۔ آپ نے دیکھے ہوں گے کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں نام کے مسلمان، بہت غلط کام کرتے ہیں لیکن ان کی پکڑ ہی نہیں ہوتی۔ کبھی تعجب بھی ہوتا ہے اتنے غلط کام کر کے ان کی پکڑ نہیں ہوتی، اور ہم نے صرف ذرا کیا کسی کو بول دیا اور ہم بیمار پڑ گئے، ہماری پکڑ ہو گئی، اور پھر ہم استغفار بھی کرنے لگتے ہیں۔ یہ رحمت ہے اللہ کی، اللہ ہمیں پکڑ رہا ہے، وہ رحمت ہے۔ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، ان کے غلط کاموں میں ان کو چھوڑ دیتا ہے کہ اور جتنا غلط کام کرنا ہے کر لو، جتنا چاہے مرضی کرو۔ کئی بار ہم سوچتے ہیں کہ اتنے غلط کام کرنے کے باوجود اس کی پکڑ کیوں نہیں ہو رہی؟ تو کیونکہ یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ اس نے ہم سب کو دنیا میں ایک امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ جو بھی ہماری چیزیں چل رہی ہیں، ہم کبھی اچھی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی بری حالت میں ہوتے ہیں، اونچ نیچ ہوتی ہے نا، کبھی خوشحال زندگی گزار رہے ہوتے کہ اچانک کچھ ایسا حادثہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ، ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ، کہ پھر ہم سوچتے کہ کیا ہو گیا۔ تو یہ کیوں؟ کیونکہ یہ امتحان گاہ ہے، یہ ایگزامینیشن ہال ہے ہمارا۔ جو اچھا کرے
اس کو بھی موقع مل رہا ہے، اور جو غلط کرے اس کو بھی موقع دیا جا رہا ہے کہ غلط کرتے جائے۔ کل ہی میں نے ایک ویڈیو دیکھی، آپ نے تو پہلے ہی دیکھے ہوں گے، آپ کو پتہ ہوگا علی بنات کا، کہ اس کی زندگی کیسی چینج ہو گئی، آخری مومنٹ جو تھی وہ کس طرح سے تھی۔ پہلے کیا زندگی تھی، عیش و عشرت کی، لیکن جیسے کینسر ہو گیا تو کیا ہو گیا، بالکل ٹرننگ پوائنٹ۔ ہر ایک کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ اس سے سبق لیتے ہیں اور لائن پہ آ جاتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے جو گناہ کیے تھے، یا ہم دین میں زیادہ نہیں تھے، تو اللہ ہمیں اس کی طرف بلا رہا ہے۔ لیکن کچھ لوگ اور گمراہی میں چلے جاتے ہیں، کوشچن کرتے ہیں میرے ساتھ ہی کیوں، ایسا کیوں ہوا، ویسا کیوں ہوا، اور گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو ٹرننگ پوائنٹ ہر ایک کی زندگی میں آئے ہی ہوگے، اگر نہیں آئے ہوگے تو کہیں نہ کہیں آ جائیں گے، تو اس سے سبق سیکھیں۔ علی بنات ہمارے لیے بہت بڑا اگزامپل ہے کہ انہوں نے آخری زندگی کیسی گزاری، سب عیش و عشرت چھوڑ دی، اور جب صبح اٹھتے تھے تو کہتے تھے کیوں میں اس دنیا میں پھر سے زندہ ہوں کہ اس گناہ کی دلدل میں پھنس رہا ہوں۔ آپ نے بھی ویڈیو دیکھے ہوں گے ان کے۔ تو اس طرح سے انسان کے زندگی میں کچھ ٹرننگ پوائنٹس ہوتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ پکڑ کرتا ہے نا، کچھ نہ کچھ، جیسے علی بنات کو کیا ہو گیا، کینسر کی بیماری ہوئی، اگر دوسرا کوئی رہتا تو میرے ساتھ کیوں ہوا، اور اسی میں پڑا رہتا، دین سے اور دور جاتا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، جیسے ہی کینسر ہو گیا بولا الحمدللہ مجھے کینسر ہو گیا تاکہ میں اللہ کے قریب ہوں، جب مجھے کینسر ہوا تو میں اور اللہ کے قریب ہوں، جب عیش و عشرت میں تھا تو یہی چیز مجھے دور کر رہی تھی اللہ سے۔ تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم کس چیز کی وجہ سے اللہ سے دور ہو رہے ہیں اور کس چیز کی وجہ سے اللہ سے قریب ہو رہے ہیں۔ تو جو اللہ پکڑتا ہے نا، وہ بھی نعمت ہے ہمارے لیے، کہ ہم ایٹ لیسٹ استغفار کر سکتے جانے سے پہلے، لیکن جسے ڈھیل دی ہوئی رہتی ہے وہ بالکل ڈھیلے ہی پڑ جاتے ہیں، کچھ سوچتے نہیں ہیں کہ آگے کی زندگی بھی ہے، یہ زندگی نہیں، ہماری اصل زندگی وہاں کی زندگی ہے۔ قیامت کے دن جس نے جو کچھ کیا ہوگا اس کا بدلہ ویسے ہی پائے گا، جو چیزیں انہوں نے کی، اچھی کی یا بری کی، وہاں پر اینڈ رزلٹ آپ کو ضرور ملے گا۔ فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعنی اللہ ان کی سرکشی میں ان کو ڈھیل دے رہا ہے، کس میں، ان کی سرکشی، طغیان جو میں نے پہلے بھی بتائی تھی، ہم اردو میں بھی بولتے طغیان یعنی جو لمٹ کراس کرنے کے بعد، یہ جو لوگ ہیں وہ اللہ کے حدوں کو پار کر جاتے ہیں۔ منافقوں کو مومنوں کے خلاف جتنی سرکشی کرنا ہے وہ اس دنیا میں کر لے، جتنا کرنا ہے مرضی کر لے، لیکن آخرت میں وہ بچ نہیں سکتے، آخرت میں ان کی پکڑ ہوگی، یہ یاد رکھیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان غلط کام کرتا ہے لیکن اس کی پکڑ نہیں ہوتی، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہی، وہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجھ سے خوش ہے کیونکہ مجھے پکڑ نہیں رہا ہے، مطلب مجھ سے خوش ہے، ایسا وہ سمجھتا ہے۔ غلط کام کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، دیکھیں میں نے اتنے سارے غلط کام کیا تو بھی مجھے اللہ نہیں پکڑ رہا ہے، اور زیادہ غلط کام کرنے لگتا ہے۔ اگر کوئی غلط کام کرنے کے باوجود اس کی پکڑ نہیں ہو رہی ہے تو زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں اللہ نے وارن کر کے چھوڑ تو نہیں دیا مجھے، یہ مہلت تو نہیں ہے جو بہت ڈینجرس ہوتی ہے، یہ میرے مرنے تک کہیں میرے لیے مہلت تو نہیں، یہ ڈھیل تو نہیں ہے میرے لیے۔ اگر کسی کی غلط کاموں پر پکڑ ہو رہی ہے اس کا مطلب اس میں کچھ تو خیر ہے، باقی ابھی کچھ نہ کچھ خیر ہے، اس لیے اللہ اس کی پکڑ کر رہا ہے۔ پکڑ ہونے پر ناراض نہ ہو، بلکہ ان غلط کاموں کو معلوم کریں اور اس کی اصلاح کریں۔ عام طور پر پکڑ ہونے کے بعد انسان کیا کرتا ہے، توبہ کرنے لگتا ہے کہ میں نے یہ چیز کی تھی، اللہ مجھے معاف کریں، اور آئندہ وہ غلطی نہ کرنے کی بھی ٹھان لیتا ہے کہ میں بھی آئندہ ایسی غلطی کبھی نہیں کروں گی یا کروں گا۔
لیکن منافقین کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، غلط کرنے پر انہیں اور ڈھیل مل جاتی ہے، لیکن اس پر وہ خوش ہوتے ہیں کہ جو لوگ دیندار ہیں ان پر تو کئی مصیبتیں آئی ہوئی دکھ رہی ہیں ہمیں، اور ہم تو دین کی طرف بھی نہیں ہیں، پھر بھی ہم عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، لگزریس لائف ہے ہماری، اور جو دین میں ہے نا وہ دیکھو کتنی مصیبتیں جھیل رہے ہیں، کبھی بیماریوں میں، کبھی اپنے بچوں میں، کبھی کہیں۔ اس کا مطلب ہے ہم سے اللہ راضی ہیں۔ ایسے لوگ اپنی دنیا کی خوشحالی کے بلبوتے پر اپنے غلط کاموں کو درست ثابت کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیں ہم یہ جو غلط کام کر رہے ہیں نا وہ صحیح ہے، ایکچول میں ثابت بھی کر کے دکھاتے ہیں۔ حالانکہ آپ دیکھیں فرعون وغیرہ جیسے انسان کتنے خوشحال لوگ تھے نا، تھی ان میں تکلیفیں، لیکن اللہ ایسے لوگوں سے ناراض تھا۔ اس کے برعکس ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام پر کتنے مشکلات آئی، بے شمار۔ اگر ہم رہتے تو کام کرنا چھوڑ دیتے۔ سب سے بڑی مصیبت تو یہ ہوتی کہ اپنے ہی بچے کی قربانی دینا، کتنی بڑی مشکل بات ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت آزمایا، لیکن اللہ ان سے راضی تھا۔ ایون صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پہ کتنی تکلیفیں آئیں، لیکن ان کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ سورہ توبہ آیہ نمبر 100 میں دیکھیں، جس کا مفہوم یہ ہے، اور مہاجرین اور انصار میں سے جو ایمان لانے میں سبقت کرنے والے ہیں، آگے بڑھنے والے ہیں، اور جن لوگوں نے حسن عمل میں ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر کتنی مشکلات آئی، لیکن ان کے بارے میں کہا گیا کہ مہاجرین جو ہجرت کر کے آئے تھے مکہ سے مدینہ، انصار جو مدینہ والے تھے، جو ایمان لانے میں سبقت کرنے والے، آگے بڑھنے والے ہیں، اور جن لوگوں نے حسن عمل میں ان کی پیروی کی، اینڈ جو بھی ان کے بعد بھی جو آنے والے ہیں، تو وہ بھی اس میں شامل ہے کہ اللہ ان سے راضی ہیں اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ کسی پر کوئی تکلیفیں آنا، پکڑ ہونا بری چیز نہیں، یاد رکھے۔ کوئی بھی تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، آپ کو ٹائم ملا تو علی بننا کا ویڈیو دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح سے کہا ہے، جاتے جاتے انہوں نے جو لیسن چھوڑ کے گئے ہیں ہمارے لیے، وہ سبق لینے کے قابل ہیں۔ تکلیفوں پہ ناراض نہ ہوں۔ جو بھی مصیبتیں آتی ہیں نا وہ نیک لوگوں کے لیے بھی، اور جو برے لوگ ہیں، گنہگار لوگ ہیں، ان کے لیے بھی ٹیسٹ ہوتی ہیں، لیکن جو نیک لوگ ہیں وہ صبر کر جاتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرنے لگتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتے ہیں۔ لیکن جو بد لوگ ہوتے ہیں، برے لوگ ہوتے ہیں، وہ اور زیادہ اس میں سرکش ہو جاتے ہیں، دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ کبھی اللہ آزمائش میں ڈال کر لوگوں کو مہلت دیتا ہے کہ وہ واپس لوٹ آئے، اپنے دین کی طرف آئے، اللہ کی طرف آئے، جو بھی برائیاں ہیں اس کو چھوڑ دیں۔ لیکن کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ نعمتوں پہ نعمتیں دیتا ہے، یہ بھی ایک مہلت ہوتی ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے قریب جائے، نہ کہ سرکش بنے اور نہ ہی تکبر کرے کہ میرے پاس سب سے زیادہ ہے۔ نعمتوں کا ملنا بھی اور مصیبتوں کا آنا بھی، دونوں بھی آزمائش بھی ہے اور انسان کے لیے مہلت بھی ہے کہ اگر وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو وہ چھوڑ دیں اور دین کے راستے پہ آ جائیں، اور اگر اچھے بھی کام کر رہا ہے تو اور زیادہ اچھے کام کرنا شروع کر دیں۔ اللہ کی دی ہوئی مہلت میں سرکش نہ بنے، مہلت کی وجہ سے انسان اور زیادہ سرکش ہو جاتا ہے۔ تو یہی بات اس آیت میں کہی گئی ہے، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، یعنی اللہ انہیں ڈھیل دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے، اور اس مہلت کا وہ فائدہ اٹھا کر کیا کر رہے ہیں؟ اور سرکش بن رہے ہیں، اندھوں کی طرح بھٹک رہے ہیں۔
حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ دین کی طرف آتے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کو بہت زیادہ نعمت ملی ہوئی ہے تو اس کو یہ کہنا نہیں شروع کرے کہ یہ منافق ہے، اس کو اللہ مہلت دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ مومنوں کو نعمتیں نہیں دیتا، صرف آزمائش میں ڈالتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو کسی کے اوپر بھی تنقید نہ کریں۔ مومن بندے نعمت پا کر اللہ کے اور قریب ہو جاتے ہیں، وہ سرکش نہیں بنتے۔ آپ نے نبیوں میں بھی دیکھے ہوں گے یا صحابہ میں بھی دیکھے ہوں گے، زیادہ خوشحال لوگ بھی تھے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے شکر کرتا ہے، اس پہ بھی اجر۔ داؤد علیہ السلام کا ہی دیکھیں، ایون سلیمان علیہ السلام کے پاس کتنی نعمتیں تھیں، وہ کیا کرتے تھے؟ شکر کرتے تھے۔ بندے مومن نعمتیں پانے کے بعد شکر کرتا ہے، اس پر بھی اس کو اجر لکھا جاتا ہے، اور جب اس پر آزمائش آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے تو اس پر بھی اجر لکھا جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس منافقین اپنی ملی ہوئی مہلت کی وجہ سے سرکشی میں، یعنی یعمہون ہے۔ یعمہون یعنی کیا؟ اندھوں کی طرف بھٹک رہے ہیں۔ اب مہلت ملی ہوئی ہے نا، سرکش اور زیادہ سرکشی ہو گئی کہ ہم یہ اچھے ہیں، ہم صحیح ہیں، اللہ ہم سے راضی ہے، اس لیے اندھوں کی طرح بھٹک رہے ہیں۔ اندھا کیا ہوتا ہے؟ اسے کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے، جہاں چاہے بھٹک بھٹک کے پھر پہنچ جاتا ہے نا۔ آمی ہاں آیا ہوا ہے نا، عین میم ہاں، یہ دل کا اندھاپن یا نور بصیرت سے خالی، اس کے لیے آتا ہے۔ دل کے اندھے ہیں، نور بصیرت یعنی جو ویژن ہے وہ نہیں ہے ان کے پاس، نور بصیرت نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آنکھ سے اندھے ہوتے ہیں، یعنی کچھ لوگ بلائنڈ پیپل جو ہوتے ہیں آنکھ سے اندھے، لیکن ان کے دل بہت روشن ہوتے ہیں، بہت سمجھدار ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ آنکھوں سے تو خوب دیکھ رہے ہوتے ہیں، آنکھ اچھی دیکھ رہی ہے، لیکن دلوں کے اندھے ہوتے ہیں، دل میں اندھاپن ہوتا ہے ان کے۔ منافقین دل کے اندھے ہوتے ہیں، اس لیے انہیں حق بات سمجھ نہیں آتی، وہ غلط کام کرتے چلے جا رہے ہیں، جن کا ان کو احساس بھی نہیں کہ یہ جو غلط کام کر رہا ہوں میں یا کر رہی ہوں وہ غلط ہے، اس کا بھی احساس نہیں۔ اپنے ڈھیل کا ناجائز فائدہ اٹھا کر اور بھی بھٹکتے چلے جا رہے ہیں۔ ڈھیل کو لگتا ہے ان کو یہ جو ڈھیل ملی ہوئی ہے وہ تو بہت اللہ ہم سے راضی ہے، ہم دیکھیں دل کے صاف ہے، ہر ایک کو ہم خوش رکھتے ہیں، برا کرے تو بھی ان کی تعریف کرتے ہیں، اچھا کرے تو بھی تعریف کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو دیندار لوگ ہیں نا، وہ کس کو غلط کرتے دیکھ نہیں سکتے اور روکتے ہیں نا، دل توڑ دیتے ہیں وہ لوگ۔ ان کو لگتا ہے کہ یہ جو منافقین ہیں ان کو لگتا ہے یہ ڈھیل جو ملی ہوئی ہے وہ اللہ کی نعمت ہے ان کے لیے، کہ یا تو گناہوں کی وجہ سے اللہ پکڑ رہا ہے ہمیں، یا تو ہمارے درجات بلند کرنے کے لیے اللہ پکڑ رہا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام، کیا وہ گنہگار تھے؟ ان پر بھی تکلیفیں آئی، لیکن فرعون جیسا انسان کتنا گنہگار، خود کو اللہ کہنے والا، خود کو الہ کہنے والا، کتنا عیش و عشرت میں تھا۔ تو یہ ضروری نہیں کہ جو عیش و عشرت میں رہے اس سے اللہ راضی ہو، ضروری نہیں۔ اب آگے کی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی بدلے ہدایت کے، یعنی ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، تو نہ فائدہ مند ہوئی تجارت ان کی اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے۔ یعنی یہ لوگ جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خرید لیا، تو ان کی جو تجارت ہے، خرید فروخت کی جو تجارت ہے وہ فائدہ مند نہیں ہوئی اور وہ ہدایت پانے والے بھی نہیں ہیں۔ آیہ نمبر 16 میں دیکھیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ کیا ہے؟ گمراہی انہوں نے ہدایت کے بدلے خرید لی، یعنی ہدایت کے بدلے گمراہی کو پسند کیا، انہیں گمراہ رہنا پسند ہے۔ جنہوں نے گمراہی کا سودا کر لیا، سودا یعنی جو تجارت ہوتی ہے نا، بزنس، لینا دینا، لین دین جو بولتے ہیں،
जैसे कौम समूद के बारे में भी आता है सूरह फुस्सिलत आया नंबर 17 में, रहे समूद, हमने उन्हें हिदायत दी थी लेकिन उन लोगों ने हिदायत के मुकाबले अंधेपन यानी गुमराही को तरजीह दी। तो इस आयत में देखें क्या बताया जा रहा है। ये जो सूरह फुस्सिलत की आयत का जो मैंने मफ़हूम बताई वो ये है कि समूद की जो कौम थी उन्होंने ना समझ रहना पसंद किया, वो समझना नहीं चाहते थे, हिदायत को कबूल नहीं किया उन्होंने। तो मुनाफिकीन का भी यही हाल है कि वो हिदायत के बदले गुमराही को ख़रीद रहे हैं। जैसे समूद थे ना, उन्हें पसंद नहीं था कि वो हिदायत कबूल करें, क्योंकि हिदायत पर अगर आ गए तो कई चीज़ें जो है उन्हें छोड़नी पड़ेगी और कई चीज़ें उन्हें करनी पड़ेगी। तो मुनाफिकीन भी क्या किए, इन्होंने भी यही हाल है, आज भी मुनाफिकीन का यही हाल है। पहले ही मुनाफिकीन की बात नहीं की जा रही है, बल्कि आज भी जो मुनाफिक हैं वो समझना ही नहीं चाहते, हिदायत कबूल करना उन्हें पसंद नहीं। अब गुमराही खरीदने से क्या मुराद है? यहाँ जो आया हुआ है कि गुमराही खरीद ली, क्या मतलब है इसका? पहले आप ख़रीद व फ़रोख्त को समझें। हम जो ख़रीद फ़रोख्त करते हैं ना, दुकान में जाते हैं और या तो कुछ और बिज़नेस करते हैं, तो ख़रीद व फ़रोख्त में असल चीज़ क्या होती है? दो चीज़ों का तबादला। एक चीज़ देते हैं और दूसरी चीज़ हम लेते हैं। मसलन बाज़ार में हम क्या करते हैं, पैसे देते हैं और क्या ख़रीदते हैं, या तो कपड़े ख़रीदेंगे या बर्तन ख़रीदेंगे, सब्ज़ी, जो भी चीज़ें हम ख़रीदते हैं वो किसी चीज़ के एवज़ ख़रीदते हैं, यानी कोई चीज़ हम दे रहे हैं और उसके बदले कुछ और चीज़ ख़रीद रहे हैं। कभी घर ख़रीदने के लिए क्या करते हैं, अपना ज़ेवर तक बेच देते हैं कि चलो लॉकर में ही पड़ा हुआ है तो चलो इसको निकाल देते हैं, अपना खुद का घर आ जाएगा उसमें। किराए के घर में रहने से अच्छा है कि हम अपना घर ले लें। तो वो ज़ेवर दे देते हैं और क्या करते हैं, बेच के जो पैसा मिलता है उससे घर ख़रीद लेते हैं। या क्या करते हैं, जैसे बयाबान जगह है, डेज़र्टेड प्लेस है, वहाँ पर हमारी खाली जगह पड़ी हुई थी, तो हमने क्या किया, उसको बेच दिया, क्योंकि वो खाली पड़ी हुई है, उस पर ना कुछ बिज़नेस कर सकते हैं ना कुछ, तो चले बेच देते हैं। तो वो ज़मीन बेच देते हैं पैसों के लिए। या कभी क्या करते हैं, बैंक में रखे जो पैसे हैं उससे कोई बिज़नेस शुरू करते हैं। अब जब इल्म आने के बाद हमें पता चलता है कि अब ये सूद का जो कारोबार है, सूद मिलता है तो उसका हम हेडेक क्यों लें, तो उससे अच्छा ये कि हम जो बैंक में पैसा है उन सब निकाल लें और उससे बिज़नेस शुरू करें, ताकि हम सूद से भी बच जाएं। वैसे भी तिजारत में बरकतें होती हैं। तो ऐसा हम क्यों करते हैं, एक चीज़ देख के एक चीज़ लेना, ये क्यों करते हैं? अपने फ़ायदे के लिए करते हैं, ताकि हमारा कुछ फ़ायदा हो उसमें। और सही में ये फ़ायदेमंद तिजारत साबित होती है। अगर हम इस तरह बिज़नेस करते हैं जो हमें आगे भी फ़ायदा हो, ये फ़ायदेमंद तिजारत है, इसमें कोई हमें नुकसान नहीं होगा इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह का इज़्न हो तो। लेकिन अगर सपोज़ कोई अपना बेड इसलिए बेचता है, एक बेड है और ये सच में हुआ है इसलिए मैं ये एग्ज़ाम्पल रखी हूँ, किसी ने ऐसा किया हुआ, एक लेडी ने, उन्होंने क्या किया, अपना बेड बेच दिया। क्यों बेड बेचा? ताकि उन्हें जो है छत पे पीओपी कराना था। पता है ना, वो छत जो होती है उस पे ऐसे डेकोरेट करते, पीओपी करा के लेते खूबसूरत बनाने के लिए। तो वो खूबसूरत करना था, इसलिए उन्होंने क्या किया, उनके पास पैसे नहीं थे, उन्हें बड़ा शौक़ हुआ था कि हम दीवार पे हमारे जो छत है उस पे पीओपी करा दें। तो उन्होंने बेड जो था उनका वो बेच दिया और फिर आखिर में क्या हुआ, सभी लोग उन्हें बेवकूफ़ कहने लगे, क्योंकि बेड बेचने के बाद वो क्या करने लगे, वो ज़मीन पर सोने लगे। और ये जो अमल था वो सुन्नत फॉलो करने नहीं कर रहे थे वो, इसलिए ये जो उन्होंने ख़रीद व फ़रोख्त की वो आपको भी लगता है कि फ़ायदेमंद होगी? ये तो घाटे का सौदा है, अपनी कमर भी तोड़ के ले रहे हैं और फिर और भी प्रॉब्लम्स, कुछ कीड़े मकोड़े आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल घाटे का सौदा है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो घाटे का सौदा करते हैं, अक्ल नहीं रखते।
اور کچھ لوگ عقلمند ہوتے ہیں، وہ بہت اچھا بزنس کرتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ دیکھے ہوں گے کہ ماں باپ بہت اچھا بزنس سیٹل کرا کے گئے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر بچے کیا کرتے ہیں اور اس کو اسپائل کرتے ہیں اور گھاٹے میں چلے جاتے ہیں۔ اور کبھی کبھی اس کے برعکس بھی ہوتا ہے۔ تو خرید و فروخت کرنے کے لیے آپ کے پاس کچھ چیز ہونی چاہیے، یعنی کچھ چیز ہوگی تو آپ اسے لے کے کیا کریں گے، یا تو فائدہ مند یا ردی قسم کی چیز خریدیں گے۔ آپ کے پاس اگر پیسے ہوں گے تو آپ جا کے بازار میں جا کر یا تو اچھی چیز خریدیں گے یا ردی قسم کی چیز خریدیں گے، ہے نا۔ تو اس آیت میں کیا کہا گیا ہے کہ اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، یعنی ہدایت تھی ان کے پاس، اللہ نے انہیں ہدایت دی تھی، پہلے سے ان کے اندر ہدایت تھی، اللہ نے ہر ایک کے اندر ہدایت رکھ دی۔ آپ کو وہ حدیث بھی یاد ہوگی کہ ہر بچے کی پیدائش جو ہوتی ہے وہ فطرت پر ہوتی ہے، اسلام پر ہوتی ہے، ہدایت پر ہوتی ہے، لیکن اس نے کیا کیا، ہدایت کو دے کر گمراہی خرید لی، ہر ایک کے اندر ہدایت رکھ دی۔ ایون نان مسلم کچھ جو بعد میں مسلمان ہو گئے، انہوں نے بھی ایسی کچھ مجھ سے باتیں کی، میں نے ان سے پوچھا کہ کس طرح اسلام میں آئے، تو بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ بچپن سے ہمیں یہ کھٹکتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے، کچھ نہ کچھ کوشچن کرتے تھے ماں باپ سے، لیکن ماں باپ ان کو چپ بٹھاتے تھے کہ ایسے کوشچن نہیں کرنا چاہیے، نہیں تو بھٹک جاؤ گے، اس طرح سے بات کرتے تھے، کیونکہ ایک بچہ ہوتا ہے نا، وہ ہدایت پر ہوتا ہے۔ اب ان کے پاس ہدایت اللہ نے دے دی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا، ہدایت دے دی اور پھر گمراہی خرید لی۔ وہ یاد رکھے جو میں نے ابھی اگزامپل آپ کو دی کہ اس عورت نے کیا کیا، بیٹ دے کر پی او پی لگایا اور خود نیچے زمین پہ سونے لگی۔ تو اس طرح کا حال ہے ان کا، گمراہی خریدنے کا سودا کیا انہوں نے، ایک اچھی فائدہ مند چیز کو دیکھ کر ردی چیز خرید لی۔ یاد رکھے، دکھ رہی ہے اچھی چیز، ابھی جو بھی دیکھے گا، اس نے جو میں نے جو اگزامپل دی، پی او پی بہت اچھی خوبصورت کی ہوئی، جو بھی دیکھے گا اوپر دیکھے گا، واو کتنا اچھا ہے، دکھنے میں تو اچھا ہے، لیکن جو نیچے سو رہی ہے روز بستر ڈال کے، اور وہ بھی تکلیف ہے، روز بستر اٹھاؤ اور پھر رکھو، یہ ساری جو تکلیفیں کر رہی ہیں وہ الگ تکلیف، تو یہ ردی چیزیں ہیں، ردی چیز اس نے خرید لی ہے، یہ خسارے کا سودا ہے۔ لیکن وہ سوچتے ہیں کہ ہم بہت ہی عقل مند ہیں، دیکھیں ہمارے یہاں کتنی خوبصورت پی او پی ہے، یا کچھ ایسی بزنس ہم نے کیا ہوا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ بات، یعنی ان کے پاس اچھی چیز تھی، ہدایت ان کے اندر تھی، اللہ نے ڈال دی تھی ہدایت، لیکن انہوں نے ہدایت دے دی اور گمراہی خرید لی۔ اس طرح سے یاد رکھیں، فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ تو جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، انہوں نے کیا کیا، گھاٹے کا سودا کیا، ان کی تجارت ان کے کام نہ آئی، گھاٹے کا، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور وہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے گھاٹے کا سودا کیا کیونکہ انہوں نے کسی نفع بخش تجارت، یعنی پروفیٹیبل جو تجارت تھی، بزنس تھا، اس میں حصہ نہیں لیا۔ انٹیلیجنٹ اور جو سکسیزفل بزنس مین ہوتے ہیں، وہ سوچ کے سمجھ کے بزنس کرتے ہیں، بہت سارے آئیڈیاز ہوتی ہیں ان میں، وہ ردی قسم کی چیزیں نہیں خریدتے، اچھی چیز دے کر۔ انہوں نے ہدایت کا راستہ چھوڑ دیا۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ کیا ریزن ہے؟ کیونکہ وہ دنیا کے حقیر عارضی فائدے حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ان کو لگتا تھا کہ یہ جو حقیر فائدے ہیں نا، جلد ملنے والے فائدے، وہی سب سے زیادہ اچھے فائدے ہیں، بہت فائدہ مند چیز ہے، حالانکہ یہ حقیر ہے، عارضی ہے، ٹیمپرری ہے۔ وہ دنیا کے وقتی اور جلدی ملنے والے فائدے کو ترجیح دیتے تھے۔ اس کے برعکس کے دین پر عمل کر کے وہ دائمی بڑے فائدوں کو پیچھے ڈال رہے تھے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ دین پہ عمل کرتے اور جو آگے بڑے فائدے حاصل ہونے والے ہیں، جو دائمی ہیں، پرماننٹ فائدے ہیں، اس کو انہوں نے پیچھے ڈال دیا
اور جلدی مل رہے فائدے، کوئک، اور وقتی بھی فائدے ہیں، جلدی بھی ہے، اور نظر بھی آ رہے کہ یہ بہت فائدے مند چیز ہے، تو انہوں نے اس طرح کیا۔ یہ انتہائی حماقت ہے، ایسے لوگ ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ ہدایت پانے کے لیے کیا کرنا تھا انہوں نے؟ اچھی چیز دیکھے، یہ جو ردی چیز وہ نہیں خریدنی چاہیے تھی۔